عزیزان محترم، آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ اہل سنت حضرات ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اتنے شجاع اور بہادر تھے، تو جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا جا رہا تھا تو امام علیہ السلام نے دشمنوں کو کیوں نہیں روکا؟ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ عزیزان محترم، یہ سوال اکثر و بیشتر وہ افراد کرتے ہیں کہ جن کے دل میں بغض علی علیہ السلام بھرے ہوتے ہیں۔ چلیں ہم ویڈیو کے آغاز میں ہی ایک اور رخ سے بات کر کے امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ امام علی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہوتی۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ثلاثہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہوتی۔ آپ اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر تلوار اٹھا لیتے تو ہم انہی کے ساتھ ہوتے، انہی کی حمایت و نصرت کرتے اور ان کے خلاف جو ان کے مخالف ہیں ان کے دشمن ہوتے، کیونکہ قرآن، علم، حق، فہم، دانش، شجاعت، سخاوت، دیانت، ریاضت سب کچھ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہی تو ہے۔ تو بڑے ہی ادب سے جواباً عرض یہ ہے، کچھ گربان میں منہ ڈال کر جواب دیں کہ یہاں تو آپ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے سب صحابہ برابر ہیں، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین میں جن کے خلاف تلوار اٹھائی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الجھا ہے پاؤں یار کے زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ عزیزان محترم، اور اگر مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے تو اہل بیت کے بغض و عنا اور دشمنی میں نواسب اور خارج اعتراضات اور ان کے دلائل کیا ہوتے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلائل ان کا یہ ہوتا کہ یہ ہیں شیعوں کے امام جو ایک زمین کے لیے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ لوگ یہ کرتے کہ جناب یہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی، اجتہادی غلطی کا فقط مسئلہ تھا، مگر فریقین ثواب کے حقدار ہیں اور دونوں فریق حق پر ہیں، جیسے یہ دلیل یہ لوگ معاویہ کے بارے میں بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ امام علی علیہ السلام کی شیخین کے ساتھ جنگ پر یہی دلیل پیش کرتے۔ تیسری دلیل جو یہ پیش کرتے کہ مولا علی علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگا دیتے، مولا علی علیہ السلام پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ کرنے کا الزام عائد کر دیا جاتا، مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ راشد بھی نہ مانا جاتا۔ اب تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یعنی معترضین کا کہنا کا مقصد اگر یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے تو ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کو کافر، منافق اور بے ایمان تسلیم کرتے، تو دیر کس بات کی ہے؟ اگر مولا علی علیہ السلام کو تلوار اٹھانے کو ہی معیار حق و صداقت تسلیم کرتے ہو تو جمل و صفین میں جن کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی ہے، کیا آپ ان سے کنارہ کشی کر چکے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عزیزان محترم، اور جو بات بات پر تلوار اٹھا لیتے ہیں وہ تو جاہل تھے، کبھی کسی میدان میں ایک کافر و مشرک کو بھی نہیں مارا اور نہ ہی کبھی کسی کافر و مشرک سے کسی جنگ میں خود کو کوئی زخم کھایا ہو، آخری دم تک اپنا یہ اعزاز اور ریکارڈ برقرار بھی رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو باب علم ہیں، اگر مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے اور کسی ایک کو بھی مار دیتے تو آپ یہی چیختے کہ مسلمانوں میں پہلا قتل مولا علی علیہ السلام نے کیا ہے، اور معاذ اللہ اسلام میں پہلا قتل مولا علی علیہ السلام نے شروع کیا، جو کہ ان کے دلوں کی حسرت تھی۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے جہالت کی جگہ علم سے کام لیا۔ جی ہاں عزیزان محترم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب حضرت ابوبکر کے خلاف سعد بن عبیدہ جیسے عظیم صحابی نے بیعت سے انکار کیا
تو ان کی ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی۔ مالک بن نویرہ جیسے صحابی نے محض زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تلوار نہیں اٹھائی، تو ان کا حشر آپ خود تاریخ کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ ان کو مرتد قرار دے کر پورے قبیلے سمیت قتل کر کے صحابیہ یا خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور مالک بن نویرہ رضی تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی بیوی کے ساتھ اسی رات صحابی نے ہی زنا کیا ہے۔ ملاحظہ ہو عزیزان محترم، بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب تاریخ اسلام میں یہی چیزیں نقل ہیں۔ عزیزان محترم، ان حقائق کے بعد ہم جوابات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک سوال کے مقابلے میں وہی سوال، وہی اصول کہ اگر مولا علی علیہ السلام اتنے شجاع اور بہادر تھے اور وہ حق پہ بھی تھے تو انہوں نے کچھ بھی کیوں نہیں کیا، یعنی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے تو اور انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود پاک پروردگار نے ابلیس کے خلاف کچھ کیوں نہیں کرتا؟ مثلا انسان ناحق قتل ہوتے ہیں، اللہ خاموش، 3-4 سال کی بچیوں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ خاموش، دہشت گردی اپنے زور پر ہے، اللہ خاموش، مسجد میں بلاسٹ ہو رہے ہیں، اللہ خاموش، امام بارگاہوں میں خودکش حملے ہو رہے ہیں، اللہ خاموش، ایک ابلیس کروڑوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ خاموش، نمرود و فرعون و شداد خدائی کے دعوے کرتے ہیں لیکن اللہ خاموش رہتا ہے، کعبے پہ صدیوں بت قبضہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اللہ خاموش رہتا ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے گرا دیا جاتا ہے لیکن اللہ خاموش رہتا ہے، اللہ کا بھی گھر ہے، غلاف کعبہ بھی جلا دیا جاتا ہے لیکن اللہ خاموش رہتا ہے، خانہ کعبہ میں کرین گرتی ہے اور اللہ کے مہمان حجاج دردناک طریقے سے مر جاتے ہیں، اللہ پھر بھی خاموش ہے۔ تو یہ الزام جو یزیدیت پرست مولا علی علیہ السلام پر لگاتے ہیں، اس اصول پر تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ بھی باعث سوال بن جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر مولا علی علیہ السلام کے خاموش رہنے پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پسر آدم قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا، پسر نوح علیہ السلام نافرمان ہوا اور اللہ پھر بھی خاموش ہے، اللہ کے گھر پہ بتوں نے قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ سال 2 سال نہیں بلکہ صدیوں پر محیط رہا، جبکہ جھوٹے خدا لات اور منات اور حبل اور عزری پاک پروردگار کے گھر پہ زبردستی قبضہ کیے بیٹھے رہے، اور یکتا اور سچا خدا سب قدرت رکھنے والا کے باوجود ان جھوٹے خداؤں کو کے مقابلے میں خاموش رہا۔ عزیزان محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا جاتا رہا، حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں پھینکا گیا، حضرت یوسف کو تماچے لگے، کنویں میں گرایا گیا، مصر کی قید میں رہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، جادوگر تک کہا گیا، بے حالت نماز پشت مبارک پر اوجری تک پھینکی گئی، جسم مبارک پر کوڑا تک پھینکا گیا، بدن لہو لہان ہوتا رہا اور اللہ پھر بھی خاموش رہا۔ عزیزان محترم، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے دین میں کبھی ظلم اور کاذب کے مقابل خاموشی اختیار کرنا بھی سنت توحید و پروردگار بھی ہے، جس پہ کسی انگشت نمائی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہی مشیت پروردگار ہے جس سے ساری کائنات بخیر ہے اور فقط مصداق آیہ تطہیر ذوات مقدسہ ہی واقف و آگاہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کی صورتحال کفار کی یہی کوشش تھی کہ اسلام کی کمزور بنیادوں کو گرا دیا جائے۔ صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور کئی صحابہ کو منکرین زکوٰۃ قرار دے کر قتل کیا جا چکا تھا۔ اسی حالت میں امام علیہ السلام بھی اگر تلوار اٹھا لیتے تو اسلام کا آج نام بھی باقی نہ رہتا۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے تلوار اٹھائی بھی اور تلوار نہیں بھی اٹھائی۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے تلوار نہ اٹھا کر اسلام کو بچایا ہے،
عزیزان محترم، ان سوالات کا تیسرے حصے میں جو ہم جوابات دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں کہ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور عام بندے میں فرق یہی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ جب بھی ایک کافر ملعون نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر اپنے لعب دہن جو ہے وہ پھینکا تو میرے پاک امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ بہت حیران ہوئے کہ یا علی، اس نے آپ کے منہ پر تھوکا ہے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں اسے قتل کر رہا تھا تو اس وقت میرے اندر اسلام کی خاطر رضائے الہی کے لیے قتل کرنے کی نیت تھی۔ جو ہی اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر تھوڑا سا ذاتی غصہ آنے کا احتمال پیدا ہو گیا، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ کل اللہ کے حضور یہ نہ ہو کہ علی نے ذاتی غصے کی وجہ سے کافر کو قتل کیا ہے۔ یہی اصول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ کی دفعہ بھی اپنایا ہے۔ امام کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے تلوار اٹھا لی، کل کا کوئی بھی مولانا مولوی اٹھ کر کہے گا کہ دیکھو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کام ہی لڑائی جھگڑا تھا، اور دیکھو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائیداد کی خاطر صحابہ کو قتل کیا، یا قاتل و مقتول کو بھائی بھائی بنا دیا جاتا۔ عزیزان محترم، چوتھا جواب یہ ہے کہ حق ہونے کے باوجود حق کا تقاضا کرنا، لیکن تلوار نہ اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آئیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں۔ کیا حج کرنا مسلمانوں کا حق نہیں تھا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بہادر جنہوں نے ہر جنگ میں فتح یابی دلائی، کیوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق چھوڑ دیا؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رکھنے کے باوجود اسلام کی خاطر کفار سے لڑنے کے بجائے صلح کر سکتے ہیں، تو امام علیہ السلام اسلام کی خاطر فدق کا حق، خلافت کا حق، قرابت رسالت کا حق نہ مانگ کر خاموش رہیں تو اعتراض کیسا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ وہ جوابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور انشاءاللہ اس کو اور بھی تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی، سیریز کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ خدمت اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کریے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔